الحسيب الجليل الكريم. ہم اپنے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ بہت ممتاز محترم عالم اسلام کی مشہور معروف ہر دل عزیز شخصیت مذہبی اسکالر جناب عطاء المصطفیٰ حافظ ڈاکٹر محمد جمیل راٹھور صاحب موجود ہیں. خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں اور آج کی رات کی اہمیت، آج کی رات کی افادیت کے حساب سے اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گفتگو ہے وہ بڑے پیک پر ہے، اور جو موضوع آپ نے چھیڑا ہے اور جو گفتگو آپ نے کی ہے، یقینی طور کے پر ہمارے دیکھنے والوں میں نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے کہ جو اب تک اللہ رب العزت کی عطا کردہ اس نعمتوں سے محروم ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ضرور ہوں گے لیکن رحمتوں سے محروم نہیں ہو سکتے کہ وہ ذات رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، جواد بھی ہے، کریم بھی ہے. آئیے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور دل سے تائب ہوں گے، توبہ کریں گے، تو کیا ان کی توبہ قبول ہوگی؟ جی ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور یقیناً سوال ہی میں جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کو معاف کرنے کے لیے ہمہ وقت بندوں کی جانب متوجہ ہے. اللہ اکبر. کوئی آئے تو صحیح، تو بندہ ہی نہیں سمجھتا. ہاں کوئی آئے تو صحیح، اللہ سے معافی مانگے تو صحیح. واہ 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 واہ. وہ تو مائل بکرم ہے، وہ تو تواب ہے. اب ایک دیکھیے، توبہ ہم کرتے ہیں، تائب ہوتے ہیں، اگر بندوں کی جانب نسبت کریں تو اس سے مراد یہ کہ بندہ اپنی سرکشی کو، اپنی نافرمانی کو، معصیت کو چھوڑ کر اللہ کی دوستی کی طرف آ گیا، اور اللہ اس کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تواب ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر جو عذاب نازل ہونے والا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنی شان کے مطابق رجوع فرما کر پہلے عذاب بھیجنے والا تھا، اب توبہ استغفار کی وجہ سے اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے. کیا بات. تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، وہ تواب ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. بس تم اللہ سے جب استغفار کرتے ہو تو اللہ جواب میں کیا کرتا ہے؟ غفار نہیں، غفارہ بن کر، اللہ اکبر، اپنی رحمتوں کے جوبن پر آ کر تمہیں تمہاری بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. تو یقینی طور پر یہ ہے. لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ دیکھیے، اب یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں اس کو یہاں پر مختصراً یہ بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور معراج پر جو التحیات کے لطائف آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو السلام علیکہ ایھا النبی یا نبی سلام علیکہ، ٹھیک ہے نا، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، ٹھیک ہے نا، اپنی تحیتیں، اپنی عبادتیں پیش کی، تو اللہ کو سلامتی کی ضرورت نہیں، وہ سلامتی دیتا ہے، اس لیے اس نے حضور سے سلام کیا، سلامتی دی، السلام علیکہ ایھا النبی یا نبی سلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہوں آپ پر، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے براہ راست. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ سلام ہو مجھ پر، ہم پر، اور عباد صالحین پر، عباد مقربین پر، عباد محسنین پر. یعنی اے اللہ جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، تیرے برگزیدہ اور چنیدہ بندے ہیں، اللہ وہ تو تیری سلامتی کے مستحق ہیں. السلام علینا کہہ کر ہم پر سلام ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے دامن میں لپیٹ کر اللہ کے سلام کا حقدار بنا دیا. واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے. السلام علینا میں گناہگار ہے. تو بعینی اسی طرح حدیث مبارک ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہ ہر رات کے آخری پہر، جو ارلی ڈان ہے، اس سے پہلے رات کا جو آخری حصہ ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. ان اللہ عز وجل ینزل الی سماء الدنیا، اور آ کر اپنے بندوں کو پکارتا، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزق له، الا من مبتل فاعافیہ، الا کذا وکذا حتی یطلع الفجر. لیکن عالم یہ ہے کہ ہم پورے سال محو خواب ہوتے ہیں، ہم پڑے سو رہے ہوتے ہیں، وہ ندائیں دے رہا ہوتا ہے. اور اللہ کے جو نیک اور برگزیدہ بندے ہیں جس کے متعلق فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اپنی راتیں وہ کبھی سجدوں میں گزارتے ہیں، کبھی قیام میں گزارتے ہیں. ہمیں تو ایک رات شب برات ملی ہے، لیکن ان کی تو ہر رات ہی شب برات ہوتی ہے. تو اللہ کی رحمت اپنے جوبن پر آئی کہ میں فقط پرہیزگاروں کا رب ہوں، میں فقط نیک لوگوں کا رب ہوں، میں گناہگاروں کا بھی رب ہوں. تو اللہ نے ایک رات ایسی بنائی کہ اے میرے بندو، تم رات کے پچھلے پہر میرے لیے نہیں آ سکتے، میں رب ہوں. آج میں تمہارے لیے سر شام ہی آسمان دنیا پر
اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی بخشش و مغفرت کے خزانوں کے ساتھ نزول اجلال فرما رہا ہوں۔ آؤ اے بندو، آج ساغر بھی تمہارا ہے، مینا بھی تمہارا ہے، بادہ و جام بھی تمہارا ہے، آؤ آج میں سر شام سے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے، سرکار نے فرمایا کہ جب شعبان کی نصف رات آتی ہے تو ان اللہ عز و جل ینزل الى سماء الدنیا من نصف فی نصف شعبان، اور اس شعبان کی نصف رات یعنی شب برات کی رات میں اللہ غروب آفتاب کے ساتھ اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له۔ کون ہے جو مغفرت چاہتا ہے؟ کون ہے جو بخشش چاہتا ہے؟ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام اعمال جو سیاہ ہو چکا ہے آج وہ روشن و منور ہو جائے؟ تو اللہ اپنے بندوں کو پکارتا، کون ہے جو مغفرت مانگنے والا کہ آج میں بخشش و مغفرت لٹا رہا ہوں۔ الا من مسترزق فارزق له۔ ہم ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب رزق کی کمی ہے، تنگی رزق ہے، رزق نہیں۔ اس رات میں آئیے، اللہ پکار رہا ہے، کون ہے جو تنگی رزق کا شکار، کون ہے جو محروم ہے میرے رزق سے؟ آج میں رزق کے خزانے لٹا رہا ہوں، آؤ جھولی پھیلاؤ تو صحیح، تمہاری اتنا دوں گا تمہاری جھولیاں تنگ پڑ جائیں گی، میری عطا کم نہیں ہوگی۔ تو اللہ آج کی رات میں اپنے بندوں کو پکار رہا ہے۔ پھر الا من مبتل فهو عافی، ہے کوئی درد کا مارا، ہے کوئی تکلیف کا مارا، ہے کوئی محرومیوں کا مارا، ہے کوئی جو پورے سال شکوہ کرتا ہے کہ میں محروم ہوں، مجھے عطا نہیں کیا گیا؟ اللہ فرماتا آج کی رات میں عطا کر رہا ہوں۔ الا من مبتل فهو عافی، ہے کوئی جو کسی بھی بیماری میں، کسی بھی عادت کی بیماری میں، اخلاقی ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، اعتقادی بیماری ہو، اعتقادی بیماری بھی بہت ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو ہے کوئی عقیدے کی بیماری مبتلا، ہے کوئی جسم کی بیماری میں مبتلا، ہے کوئی روح کی بیماری مبتلا، آؤ آج میں بیماریاں دور کر رہا ہوں۔ اللہ قضا و قضا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اللہ یہ ندائیں دیتا ہے۔ تو یقینی طور پر خوش قسمت بندے ہیں جو اس ندا پر لبیک کہتے ہیں۔ چنانچہ اسی کے ضمن میں مشکات، ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث مبارک ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا دیکھتی ہیں کہ سرکار بستر پر موجود نہیں ہے، آپ کی تلاش میں جاتی ہیں تو بقیع میں داخل ہو کر دیکھتی ہیں کہ سرکار سردریز ہے۔ آپ کی آہٹ پا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ عائشہ تم نے یہ سمجھا کہ میں تمہاری حق تلفی کر رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ ایسا ہی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کلب، کہ قبیلہ بنو کلب، وہاں پر ایک قبیلہ تھا جو بہت زیادہ فارمنگ کرتا تھا اور بکریاں کثرت کے ساتھ تھی۔ آج دیکھیے کہ آج ہمارا علم الاعداد بہت ترقی کر گیا ہے اور آج بڑی سائنٹیفک نالج ہمارے درمیان موجود ہے، کمپیوٹرائز لائف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک کوئی کمپیوٹر یہ دعویٰ، سپر کمپیوٹر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ اس نے انسانی بالوں کو گن لیا ہو، نہیں کر سکا۔ اور بکریوں کے جسموں پر تو نہ جانے کتنے بال ہوتے ہیں، اور پھر وہ بکریاں جو قبیلہ بنو کلب جو مشہور و معروف تھا بکریوں کی کثرت کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بنو کلب کی بکریوں جتنا نہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی آج کی رات میں بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو کاؤنٹ لیس بخشش و مغفرت ہے آج کی، لمٹ لیس۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، نہ جانے ہم چلتے پھرتے سانس لے رہے ہیں، جا رہا ہے، ایکزیل کر رہے ہیں، انہیل کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، بصارت، بصیرت، سماعت، نہ جانے کن کن ہمارے اعضاء کے حصوں میں گناہ پل رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ آج پاک و صاف ہو جائے تو آج کی رات اٹھیے، آج کی رات ہم گناہ گاروں کی رات ہے، معصیت کاروں کی رات ہے، رسول اللہ کے غلاموں کی بخشش و مغفرت کی رات ہے۔ تو یقینی طور پر قبرستان میں جانا، آج کی رات میں عبادت کرنا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں سارے شکوک و شبہات کو ناظرین کرام دور کر لیجئے اور اٹھیے، اپنے بستروں کو چھوڑیے، سارے سال سوتے ہیں۔ یقینی طور پر سجدوں میں آنسو بہانے کی رات ہے، اور کسی کے ذمہ اگر فرائض نماز رہ گئی ہے تو اس کو ادا کیجئے کہ آج کی رات ہی دراصل سارے گناہوں سے بری ہونے کی رات ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرما رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے جس کا لباب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک بڑا بے پایہ کرم ہے، اور یہ فوقیت صرف خالی مسلمانوں کو ہی حاصل ہے کہ جو جتنا سجدہ ریز ہوتا ہے
उतना ही बुलंद हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर है एक छोटे से वक्फे का वक्त है, आप हमारे साथ रहिएगा। الحسيب الجليل الكريم